اگر آپ 1 منٹ سے پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر زاہد شہزاد۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پری میچور ایجیکولیشن یا کم ٹائمنگ یا زیرو ٹائمنگ کی۔ یہ پری میچور ایجیکولیشن کیا ہوتی ہے؟ پری میچور ایجیکولیشن یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بغیر ہی چند سیکنڈ میں ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کا پارٹنر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ یہ بہت کامن پرابلم ہے، لیکن لوگ شرم کی وجہ سے بات نہیں کرتے، کسی سے اس بارے میں ڈسکس نہیں کرتے، اور ان کی اس وجہ سے ان کا کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے، ایون ان کے درمیان ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے یا بریکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کون سی وجوہات ہیں جس کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات میں پہلے نمبر پہ ہے انگزائٹی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، تعلیمی پریشانی ہے، یا کوئی اور آپ کی ڈومیسٹک گھریلو مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کو درپیش ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اوور ایکسائٹمنٹ، بہت زیادہ جذباتی ہیجان، کہ اس ایکٹ سے پہلے بندہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہے، بہت زیادہ مزے کی فیلنگز وہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور پری میچور ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جسم کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے اس کو ہولڈ کرنے میں۔ مسلز ویک ہو سکتے ہیں، دیگر عوامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ پرفارمنس انگزائٹی ہے، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے آپ کے اندر مردانہ ہارمون کا ایشو ہو سکتا ہے، یا کچھ لوگ میسٹربیشن کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ہائپر سینسٹیو ہوتا ہے جو گلینز ہے، جو نفس کا آگے والا حصہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ہولڈ نہیں کر پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے، اور یہ ساری چیزیں مل کے پری میچور ایجیکولیشن یا کم ٹائمنگ کا باعث بنتی ہیں۔ اب ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اس بیماری پہ اوور کم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کا طریقہ کار ہے کہ ایک ہے ٹیکنیک جس کو کہتے ہیں سٹاپ اینڈ سٹارٹ ٹیکنیک۔ یہ پہلا اس کا حل ہے، یہ ایک تھراپی ہے، یہ سیکھنے سے بھی آ سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی پرفارمنس کے دوران آپ کو فیل ہو کہ بالکل اخراج ہونے والا ہے، ڈسچارج ہونے والا ہے، تو آپ رک جائیں۔ اس وقت اپنی پرفارمنس بالکل روک دیں، اور روک دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جو ہی آپ رک جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہونے لگے تو پھر دوبارہ سٹارٹ کر دیں، اور جب فیل ہو کہ ابھی 1 یا 2 اور شاٹس کے بعد یہ ڈسچارج ہو جائے گا تو پھر رک جائیں۔ تو یہ سٹارٹ اینڈ سٹاپ ٹیکنیکس عموماً یہ جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی شادی کو 2 3 4 سال 5 سال ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس کا زیادہ بیسٹ طریقے سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں سٹارٹ اینڈ سٹاپ ٹیکنیک سے، اور وہ اس کو سیکھ بھی جاتے ہیں، ود دی پیسج آف ٹائم پرولونگ کر لیتے ہیں۔ پہلا طریقہ سٹارٹ اینڈ سٹاپ ٹیکنیک ہے۔ دوسرا اس کا حل ہے کیگل ایکسرسائزز۔ یہ ایک خاص قسم کی ورزشیں ہوتی ہیں جس سے مثانے کے پٹھے سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور ان پٹھوں کے سٹرونگ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی پرفارمنس کو لمبا کر سکتے ہیں، ٹائمنگ بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی ڈیفرنٹ سٹائل کی کیگل ایکسرسائزز ہیں، جو آپ انٹرنیٹ سے اس کی امیجز بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی آپ ویڈیوز بھی ڈاؤن لوڈ کر کے کر سکتے ہیں کیگل ایکسرسائزز۔ میں اس میں سب سے آسان جو اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں، جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹو بھی ہے، وہ جسٹ واک ہے۔ 30 منٹ سے لے کر 50 منٹ تک ڈیلی واک کریں۔ اس سے ایکسٹرا فیٹ بھی برن ہوتی ہے، اس سے سٹیمنا بھی امپروو ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو کیگل ایکسرسائزز کا پہلو یہ آتا ہے، جب آپ واک کرتے ہیں تو واک کے درمیان آپ کی ٹانگوں کے درمیان پینس بھی ہوتا ہے، ٹیسٹیز بھی ہوتے ہیں، اور مثانے کے پٹھے بھی ہوتے ہیں، ان پہ اسٹریچنگ بھی ہوتی ہے۔ جب آپ واک کرتے ہیں بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ کا یہ پریمیچور ایجیکولیشن والا مسئلہ بہت زیادہ امپروو اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے کیگل ایکسرسائزز۔ اور تیسرا اور اہم چیز ہے کہ آپ اپنی انگزائٹی یعنی پریشانی کو کنٹرول کریں، کسی بھی چیز کی دماغ کے اوپر دباؤ نہ لیں، اور جب آپ پرفارمنس کے لیے جائیں تو اوور ایکسائٹمنٹ اپنے ذہن کے اوپر نہ لے آئیں، بہت زیادہ اوور تھنکنگ نہ کریں، پرفارمنس کا پریشر نہ لیں، بہت زیادہ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں یہ نہیں کر پایا تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور پارٹنر ناراض ہو جائے گا یا میں نہیں کر پاؤں گا۔ اس طرح کی اوور ایکسائٹمنٹ اور اوور تھنکنگ کو دور رکھیں۔ تو اس طریقے سے
اگر آپ ریلیکس ہو کے جائیں گے، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھیں گے تو آپ کی پرفارمنس بہت بیٹر ہوگی۔ اگر آپ ریلیکس نہیں ہوں گے، ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے، اوور ایکسائٹیڈ ہوں گے یا پرفارمنس انگزائٹی آپ کے اوپر سوار ہوگی تو آپ ہولڈ نہیں کر پائیں گے اور جلدی اخراج ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر ان تمام چیزیں جو میں نے آپ کو تھراپیز بھی بتائی ہیں اور یہ میں نے ایکسرسائز بھی بتائی ہے، اگر ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا اور مسئلہ آپ کا پرانا ہے، لمبا ہے، کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ کا اس کی وجہ سے گھریلو زندگی پریشانی کا شکار ہو رہی ہے، تو پھر آپ میڈیکل ایڈوائز لیں۔ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس تشریف لائیں، وہ آپ کو اسیس کریں گے، آپ کا معائنہ کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد اس کے لیے آپ کو میڈیکل ایڈوائز کریں گے۔ تو یہ جو میڈیسن ہوگی پلس ایکسرسائز یا تھراپی ہوگی، اس سے آپ کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز آپ کو بتا دو جو کہ ایک وارننگ ہے یا کہ آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ون ڈے سولوشن جو انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک نان ٹیکنیکل لوگ جو اس فیلڈ کے ڈاکٹر نہیں ہیں یا مختلف اور لوگ ہیں، میں ان کا نہیں کہوں گا کہ ان کی ان ون ڈے سولوشن والوں سے بالکل بچیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دیسی ٹوٹکے اس کے لیے استعمال نہ کریں، یہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ون ڈے سولوشن نہیں ہوتا، اٹ میں ٹیکس ٹائم۔ اور ہمیشہ اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ سے ایڈوائز لیں۔ انٹرنیٹ سے یہ آپ نے کوئی اس طرح کا ٹوٹکا یا کوئی اس طرح کی دوائی یوز نہیں کرنی، یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پرابلم، اس کا علاج ہے اور یہ 100% ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ اپنا گھر خراب نہ کیجیے، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات مت بگاڑیے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو چیک کریں گے، آپ کو اسیس کریں گے اور اس کا علاج آپ کا کریں گے اور انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ اس کو امپرومنٹ فیل کریں گے کہ آپ کی جو لیس دین 1 منٹس ٹائمنگ تھی، چند ہفتوں کے اندر مور دین 10 to 15 to 20 منٹس تک بھی ہو جائے گی، جس سے آپ کی گھریلو زندگی میں بہت آپس میں انٹیمیسی ہو جائے گی، دوستی ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت سیٹسفائیڈ اور آپ کا پارٹنر بھی بہت سیٹسفائیڈ فیل کرے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہے اور آپ کے کوئی دوست اس بیماری کا شکار ہیں تو ان کو یہ شیئر کیجئے تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو اور وہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر کے اپنے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان سے یہ سالو نہیں ہو سکتے ان چیزوں سے تو وہ پھر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کچھ چیز پوچھنی ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر رپلائی کروں گا اور آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔